عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں جو سزا تھی 3 سال کی اس کو معطل کر دیا، اور معطل کرنے کے بعد رہائی کا بھی اعلان کیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا کو معطل کرنے کا حکم دیا، ختم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو خصوصی عدالت ہے اس کے جج صاحب نے سائفر کیس میں آرڈر جاری کیا کہ خان صاحب کو رہا نہ کیا جائے، بلکہ اس مقدمہ میں 30 اگست کو انہیں اس خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ کے علم میں ہے آج صبح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بنچ نے چیف جسٹس آف اسلام آباد عامر فاروق کی سربراہی میں جو قائم تھا، اس نے تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں جو سزا تھی 3 سال کی اس کو معطل کر دیا، اور معطل کرنے کے بعد رہائی کا بھی اعلان کیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ اچھا، اس معطلی کے بعد ملک کے جو سیاسی حلقے ہیں ان میں ایک ہلچل اور ایک افراتفری کی کیفیت دیکھی گئی ہے، دیکھی جا بھی رہی ہے۔ جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ اس فیصلے کے حوالے سے اعلیٰ عدالتوں کے بارے میں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو حامی ہیں وہ جشن اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو بہت ہی گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اور یہ جو معاملہ ہوا ہے، یہ کوئی ایز سچ اس سے کوئی بہت بڑا ڈنٹ نہیں پڑا۔ سیدھی سی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا کو معطل کرنے کا حکم دیا، ختم کرنے کا حکم نہیں دیا، اور سزا کی یہ جو معطلی ہے یہ دراصل ایک طرح سے ان کی ضمانت ہے عمران خان کی۔ اور کوئی بھی کیس جس میں ملزم کو 3 سال تک کی سزا دی گئی ہو، اس میں ضمانت کا ہو جانا یا سزا کو معطل کر کے ضمانت دینا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات جو سی وہ یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ سزا کو معطل کیا گیا، سسپینڈ کیا گیا، روکا گیا، اور کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور جب تک کیس زیر سماعت ہے سزا اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو اس میں جو مخالفین ہیں اور جو حامی ہیں، جو سیاسی ایک دوسرے کے حریف ہیں، انہیں خواہ مخواہ کہ وہ اچھل کود کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بے شک وہ تحریک انصاف کے لوگ ہوں یا اس کے جو مخالف پارٹیز ہیں ان کے لوگ ہیں۔ انہیں جو سزا ہوئی ہے وہ سزا ہوئی ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن نمبر 426 کے تحت، جو ایڈیشنل سیشن جج نے سزا کا حکم دیا خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ 3 سال کی سزا کا مطلب یہ ہے کہ جب سزا 3 سال تک ہو جاتی ہے تو پھر جو ملزم ہے یا زیر سزا جو شخص ہے اس کا ایک طرح سے وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ ایک تو نااہلی عمران خان کی بنتی ہے سیکشن 62 کے تحت کہ جو ان کی باقی مدت ہے قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر، اس کے لیے وہ نااہل ہو گئے، اور دوسری جو ہے وہ سیکشن 62H جو سا ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جیسے ہی اس سزا کا اعلان ہوا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اب جو صورتحال ہے اوورال وہ یہ ہے کہ 5 سال کی نااہلی اور باقی مدت کی نااہلی یہ اپنی جگہ پر سسٹین کرتے ہیں، یعنی یہ سزا معطل ہونے کے باوجود خان صاحب جون سے ہیں وہ نااہل ہیں دونوں لحاظ سے، ہر 2 صورتوں میں، یعنی جو باقی مدت ہے اس کے لیے بھی اگلے الیکشن سے پہلے تک کی جو مدت بنتی ہے، اور اگلے 5 سال کے لیے بھی جو الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کیا۔ اب اس کے ساتھ دوسری بات جو ان سے یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی سزا کو معطل کرنے کا حکم سامنے آیا تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو خصوصی عدالت ہے اس کے جج صاحب نے سائفر کیس میں، جو خان صاحب کے اوپر سائفر کے حوالے سے بھی سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ سائفر کے بارے میں بھی ان کے اوپر مقدمہ ہے، اس مقدمہ میں جو خصوصی عدالت کے جج ہیں انہوں نے
آرڈر جاری کیا کہ خان صاحب کو رہا نہ کیا جائے، بلکہ اس مقدمہ میں 30 اگست کو انہیں اس خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو اگر ہم سارا معاملہ اس کو دیکھتے ہیں، 426 کے تحت 3 سال کی سزا، اور 3 سال کی سزا میں ایک آپشن جو ہے وہ آلویز موجود ہے کہ ملزم کی یا مجرم کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ وہ ضمانت ان کی ہو گئی اور سزا ہیلڈ ہو گئی، معطل ہو گئی۔ اب ضمانت تو ان کی ہو گئی ہے، لیکن سزا معطل ہوئی ہے، اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ اور چونکہ سزا ہو گئی ہے ملزم کو 3 سال کی، تو 3 سال کی سزا جو ہے وہ اس بات کی بنیاد ہے کہ ملزم کو نااہل قرار دیا جائے، اور اس بنیاد پر 62H کے تحت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ خان صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے چکا ہے۔ اسی طرح سے 62P کے تحت انہیں باقی مدت کے لیے نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اس کا نچوڑ اور کرکس جو سا وہ یہی ہے کہ سزا کی معطلی ہوئی ہے اور اس کو ایک نارمل وے میں لیا جائے۔ اس کے اوپر آؤٹ آف دا وے اور آؤٹ آف دا باکس جا کر کوئی بھی رد عمل دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تحریک انصاف کے حامیوں کو اور نہ ہی ان کے مخالفین کو۔ اور میں یہاں پر جاتے جاتے بڑی مختصر سی بات یہ کہوں گا کہ خاص طور پر خان صاحب کو اور تحریک انصاف کے جو بالغ نظر لوگ ہیں، ان کو ان سزا اور جزا کے معاملات سے آگے بڑھ کر اپنا جو پچھلا رویہ ہے، خاص طور پر یہ ان کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اس حوالے سے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اپنے رویے سے اور اپنے طرز عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، کیونکہ ان کی یہ جو اپروچ ہے اور اس قسم کے جو اقدامات اور سرگرمیاں ہیں، انہوں نے بہرحال ملک کی اقتصادیات کو، ملک کے سیاسی نظام کو، ملک کے انٹرنل سسٹم کو اوورال ڈیمیج کیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے عملی طور پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔